حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بن گئے. گورنر دسترخوان پہ بیٹھے تھے, کئی ملکوں کے وزیر سفیر آئے ہوئے تھے, کھانا کھایا جا رہا تھا. آپ فرمایا یہ کیا ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ سے کھانا دسترخوان پہ گر جائے تو اٹھا کے کھا لو, اللہ تمہاری بخشش کر دے گا. دسترخوان بچھایا اس لیے جاتا ہے کہ صاف رہے جگہ. ایک لقمہ گرا تو حضرت سلمان فارسی نے اٹھا کے کھا لیا. مشورے دینے والے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں, ہمارے بچے بھی سمجھاتے ہیں کہ ابا جی حالات بدل گئے, اب دور وہ نہیں رہا. تو ایک نے نا حضرت سلمان فارسی کے کان میں کہا, حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ لوگ کیا کہیں گے, انہیں کھانا نہیں ملتا, آپ رہنے دیں میں اٹھا لوں گا, آپ نہ اٹھائیں. پکے تھے حضور کی غلامی میں, پکے, اور ان کو انشراح صدر تھا کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں. ایسے نہیں کہ اس بات میں تھوڑی سی پریشانی ہے, وہ ان کو کبھی شوق آیا ہو کہ نہیں تھوڑا سا پینٹ کوٹ بھی ہو ہی جاتا کبھی تو اچھا تھا, معاذ اللہ یہ ڈیزائن بھی تھوڑے, نا پکے کھڑے. کہا کہ حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی جلال میں آ گئے. حالانکہ کان میں بات ہوئی تھی, کان میں جواب دے سکتے تھے. فرمانے لگے چپ کر, تو کیا کہتا ہے میں ان 4 دنیا داروں کے لیے اپنے نبی پاک کا طریقہ چھوڑ دوں. فرمانے لگے میں تو مدینے کے باغوں سے کھجوریں اتار کے بیچا کرتا تھا, یہ آج میرے سر پر جو عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں, یہ حضور نے مجھے عزت دی. مجھے کچھ شرم آتی ہے کہ میں دیکھوں کہ یہ لوگ جس نے جو کہنا ہے وہ کہے, غرض نہیں, ہم نے تو اپنے محبوب کو راضی کرنا ہے. آپ جب پکے ہو جاتے ہیں نا, پکے فکری طور پر, پھر مزہ آتا ہے, پھر مزہ. آپ یقین کریں میں نے وہ نوجوان دیکھے ہیں جو کہتے ہیں ابا جی آپ برادری کو لے کے چلیں چاہے نہ لے کے چلیں, میری شادی پہ بینڈ باجا نہیں آئے گا, اس لیے کہ میرا رشتہ مدینے والے رسول کے ساتھ ہے. وہ صاف صاف کہتے ہیں, صاف صاف, کہ کام وہ ہوگا جو حضور نے بتلایا ہے. یہاں کوئی جہیز کا مطالبہ نہیں ہوگا, یہاں کوئی غیر شرعی حرکت نہیں ہوگی. آپ مضبوط ہوں حضور کی غلامی, مضبوط ہوں. آپ اپنے آپ کو, میں نے ایک تو میں سفر بڑا مجھے کرنا پڑا, تھک گیا ہوں, اور دوسرا یہ کہ زیادہ تقریر لمبی کرنے کی میری طبیعت بھی نہیں ہوتی. ایک دفعہ صحابہ نے مشورہ کیا تھا بیٹھ کے کہ حضرت عمر کا کرتا بڑا پرانا ہے, ان سے کو نیا کرتا پہن. اس کے لیے باقاعدہ میٹنگ ہوئی مسجد میں. نذرانے کس کو برے لگتے ہیں, جوڑے کس کو برے لگتے ہیں, نئے نئے جوتے, نئے نئے ڈیزائن کس کو برے لگتے ہیں. حضرت عمر سے کہنا ہے کہ کرتا نیا پہنے, کہنا چاہیے, بالکل جی کہنا چاہیے. بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں تو جنگوں کا دور رہا, بظاہر اتنی وسعت نہیں تھی. حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی, اب تو بڑے بڑے مال آ رہے ہیں, بحرین سے اتنا مال آیا, مال غنیمت, تو اب سب کو ملتا ہے, تو عمر کو بھی ملتا ہے حصہ, تو ایک کرتا نیا لے لیں, کہنا چاہیے. ایک صحابی کہنے لگے کہنا تو چاہیے, پر وہ شعر بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے, اس کا نام بتاؤ جو کہیں گے. انہوں نے کہا جی ہے ہمارے پاس. کہا کون؟ کہا سیدنا مولا علی شیر خدا, ان سے کہتے ہیں وہ جناب عمر سے بات کریں. حضرت مولا علی شیر خدا سے کہا جناب یہ مسئلہ ہے, جناب عمر سے کہنا ہے بڑے بڑے وزیر سفیر ملنے آتے ہیں, یہ وہی 17 پیوند کرتے کو لگے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں, ان سے کہنا ہے کہ کپڑے کرتا نیا خریدے. حضرت مولا علی کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے, کہنا بھی چاہیے, اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ میری مانتے ہیں, پر یہ بات میں نے بھی کوئی نہیں کرنا, میں عمر کو جانتا ہوں, تو میں نے نہیں کرنی. کہا جناب پھر؟ فرمانے لگے ایک جگہ تمہیں بتاتا ہوں, وہاں جاؤ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. کہا وہ کون سی؟ کا سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو رضی اللہ تعالیٰ, ماں ہے نا مومنوں کی, تو ان کا درجہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے پیغام بھیجا, فاروق اعظم دوڑے گئے, جا کے پردے کے پیچھے پہ, اماں جی میں نے دیر تو نہیں کر دی آنے جانے میں, میرے لیے حکم. تو سیدہ پاک فرمانے لگی امیر المومنین بڑے بڑے وزیر سفیر آتے ہیں, اور اب اللہ نے وسعت بھی دے دی ہے, لوگوں کو 50 ہزار دینار ملتے ہیں بدری صحابہ کو, آپ کو بھی حصہ ملتا ہے, تو ایک کرتا نیا لینے میں کیا حرج ہے, لے لیں. لوگوں کے بیچ بیٹھنا ہوتا ہے, اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند بھی کرتا ہے. حضرت عمر ہر جگہ سوال جواب نہیں ہوتے, ہاں کچھ جگہ چپ بھی کر رہنا چاہیے,
جناب عمر کہنے لگے اماں جی ٹھیک ہو گیا، آپ جیسے حکم کریں گی میں ویسے تیار ہوں، لیکن اگر اجازت دیں تو ایک بات کر لوں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کیجئے۔ تو جناب عمر فرمانے لگے اماں جی یہ جو کرتا میں نے پہنا ہے نا، حضور کے زمانے میں میں یہی پہنتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ جب میں بیٹھتا تھا نا، یہی رنگ ہوتا تھا ہمارا، ہم نے یوں ہی وقت گزارا، یہی ہماری یش ہے۔ اسی غریبی میں ہم اکٹھے رہے، اسی میں بدر، احد، حنین، خندق دیکھی۔ آپ کہتی ہیں حکم کرتی ہیں تو میں خرید لیتا ہوں، لیکن یہ وہ میری کیفیت ہے جو حضور کے سامنے دل کرتا ہے اسی طرح نبھا جاؤں۔ لے سجنا سا توڑ نہیں پائی، دل کرتا ہے اگر آپ حکم کریں تو میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بات کر کے خاموش ہو گئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ ہجکیاں لے کے رونے لگی۔ کہا عمر آپ جائیے، آپ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ صحابہ منتظر تھے کہ ہم پوچھیں گے سیدہ سے کیا بنا۔ حضرت عمر گئے تو وہ لوگ سامنے آئے، اماں جی کیا بنا؟ جناب عائشہ صدیقہ کہنے لگی جو تم کہتے وہ بھی ٹھیک ہے، پر جو عمر کہتا ہے وہ بالکل ہی ٹھیک ہے، وہ بالکل ہی وہ راضی رہتے تھے حضور کے طریقے پر چلتے۔ انشراح صدر تھا، قلبی وابستگی تھی، ذہن کھل گئے، اب انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ایک بات آخر میں اور کرتا ہوں، اس کو بھی سننا۔ یہ قبر اشر کے مسئلے میں جو بڑا بعض لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں نا، بالخصوص یہ کرونا کے دنوں میں، مریں گے تو وہاں کھڑکی کوئی نہیں، دروازہ کوئی نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ایسی بات یہ جس شخص نے حلال حرام کی تمیز نہیں کی، جس نے غریب پہ ظلم کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی معاذ اللہ پرواہ نہیں کی، وہ ضرور یہ احساس رکھے کہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، اور وہ ضرور اس بات کو سمجھ لے کہ جس سڑک پہ وہ چل رہا ہے، جو آدمی پاک پتن شریف کی سڑک پہ چڑھے گا تو پاک پتن ہی آئے گا نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سائیوال آ گئے۔ تو آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ میں جس رستے پہ جا رہا ہوں یہ رستہ کون سا ہے، دینداری کا ہے کہ دنیا داری کا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں ہماری ڈائریکشن کیا ہے، ہم سارا دن کیا کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، غلبہ کیا ہے۔ ہماری ڈائریکشن اگر اس طرح کی ہے تو ٹھیک ہے، پھر سامنے جہنم کا گڑھا ہے۔ لیکن اگر آپ نے حلال حرام کی تمیز کی ہے، اللہ رسول کے احکامات کا لحاظ کیا ہے، دین کی شرم محسوس کی ہے، آپ کے دل کے اندر وہ ساری کیفیات موجود ہیں، تو پھر جہنم کا گڑھا نہیں ہے قبر۔ پھر آپ مریں گے تو کھڈے میں نہیں جائیں گے، پھر مریں گے تو باغ میں جائیں گے، باغ میں۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سوچیں، یعنی کسی کو پتا ہو کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر میں باغ میں چلے جانا ہے، باغ، اور باغ بھی معمولی نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ، تو وہ وہاں جاتے ہوئے ڈرے گا، وہ گھبرائے گا۔ جنت کے باغوں میں سے باغ، اور وہ عالی شان باغ کہ جہاں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت چہرہ ودھا کی نصیب ہوگی۔ اس ترتیب سے اب آپ قبر کو سوچیں کہ آپ گئے ہیں اور کہاں کہاں چلے گئے، جنت کے باغوں میں سے۔ پتہ کیا ہوا، کسی کو پتہ چل جائے نا میرے ساتھ پلاٹ سستا مل رہا ہے تو پھر فٹافٹ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی کو پتہ چل جائے نا یہ چیز بڑی صحیح کی عقیدہ وارد ہی مل رہی، پھر بندہ دیر پھر لپکتا ہے، ڈھونڈتا ہے۔ صحابہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ اصل ہمارا وہ باغ ہے جو ہمیں قیامت میں ملے گا، جنت میں۔ پھر وہ نا یہ جتنا ہم پریشان ہوتے ہیں نا کپڑوں کے لیے، گاڑیوں کے لیے، کوٹھیوں کے لیے، فلانی شے کے لیے، مستقبل کے لیے، اتنی پریشانی نہیں تھی، سمجھ آ گئی تھی مسئلے کی۔ انہیں پتا تھا مسافر ہیں، اور مسافر جو ہوتے ہیں وہ ایئرپورٹ پہ جگہ نہیں خریدتے، وہ بس سٹاپ پہ وہ جگہ نہیں خریدتے، وہ ٹرین کے ریلوے اسٹیشن پہ جگہ نہیں خریدتے۔ انہیں پتا ہوتا ہے کہ پہلی ٹرین سے چلے جانا ہے، وہ آگے جہاں مستقل قیام ہوتا ہے وہاں بندوبست کرتے ہیں۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں وہ انشراح صدر عقیدے کی مضبوطی چاہیے جو حضور نے داعی اللہ کی شان کے ساتھ ہمیں دی ہے۔ ایک حدیث بخاری کی سنیں تاکہ ہمارا مضمون مکمل ہو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک عورت مرگی کی مریض تھی، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اس نے بڑے درد سے رو کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی ہے۔
حضور میں بڑی تکلیف میں ہوں، میرے لیے دعا کر دیں۔ مرگی کا مرض بڑا پریشانی والا ہوتا ہے، انسان کا جسم بھی کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، ذہن بھی بے ہوش ہو جاتا ہے بندہ، اعصاب بھی کنٹرول کرتا ہے، وجود بھی۔ اب بڑی پریشانی کی بات تھی، اور پھر عورت کے اندر حوصلہ بھی کم ہوتا ہے۔ اس نے عرض کی حضور مرگی کی مریضہ ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ حضور سب کے لیے دعائیں کرتے، لیکن آج انوکھی بات ارشاد فرمائی، فرمایا اگر تو کہے تو میں دعا کروں اللہ تجھے شفا دے، اور فرمایا اگر تو کرے صبر۔ یہ بخاری ہے۔ معنی کیا ہے؟ شارحین کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ اگر تو مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے